بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کر دیتے ہیں؟ اپنے سے دور کر دیتے ہیں. اس کی واضح مثال ہے ہمارے ایک سندھ کے عالم دین دوست بھی ہیں ہمارے، قبلہ مجاہد صاحب. وہ کشمیر گئے تبلیغ کرنے، ہاں، اور سندھ میں سادات کا احترام بہت زیادہ ہے. لوگ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، پاؤں پر ہاتھ رکھتے ہیں. تو دو مولانا گئے، ایک ہمارے مولانا زوار صاحب تبھی نوروے میں ہوتے ہیں، ایک یہ مولانا تھے. کشمیر گئے، اور کشمیر میں سیکنڈ میجورٹی کی جو آبادی یا تھرڈ میجورٹی کی آبادی سادات کی آبادی ہے. وہ سادات بہت زیادہ ہیں، اور پہلے شیعہ تھے لیکن تقیہ میں آ کر یہ اہل سنت کے مذہب میں آ گئے. تو یہ دونوں تبلیغ کرنے گئے. حالانکہ وہ جو مولانا زوار صاحب تھے ان کی خطابت اچھی تھی، یہ جو مولانا مجاہد تھے یہ سوشلی بہت اچھے تھے، ملنا جلنا ان کا بہت اچھا تھا. یہ اخلاق کا بتا رہا ہوں، جب آپ کے اندر اخلاق ہوگا آپ لوگوں کے مذہب کو تبدیل کر سکتے ہیں اخلاق کے ذریعے، احترام کے ذریعے. تو یہ کیونکہ سندھ کے تھے تو بچپن سے ان کو عادت تھی سادات کا احترام کرنا. اب مجلس کے بعد جب وہ اہل سنت ان سے ملنے آتے تھے یہ ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے تھے، ان کے پاؤں پر ہاتھ رکھتے تھے، بھائی آپ سادات ہو. وہ پریشان ہو گئے، یہ کون سا عجوبہ مولوی ہے؟ سارے مولوی کہتے ہیں ہمارے ہاتھ چومو، یہ پہلا مولوی ہے جو ہمارے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ رہا ہے، ہمارے پاؤں پر ہاتھ رکھ رہا ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا اچھا مولوی ہے، یہ تو بڑا احترام کرتا ہے. تو 99% وہاں کے جتنے اہل سنت سادات تھے وہ سب ان کی مجلس میں آتے تھے، سب آ کر مجلس سے سنتے. پورا رمضان انہوں نے وہاں تبلیغ کی. پر میں تبلیغ کرنے کے بعد ان سب کو جمع کیا. اب باتیں بھی کر، سوشلی بہت ماہر تھے یہ. تو ان کو کہا کہ آپ سید ہیں؟ سب نے کہا ماشاءاللہ ہم سید ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے امام کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے امام ابو حنیفہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ امام حنیفہ کس کے شاگرد تھے؟ کہا قبلہ ہم سب کو پتا ہے، وہ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے. مشہور ہے، اہل سنت بھی مانتے لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو امام حنیفہ فرماتے میں ہلاک ہو جاتا. ان 2 سال میں مجھے اتنا کچھ ملا کہ میری پوری زندگی سنور گئی. تو انہوں نے سر کو جھکا لیا. قبلہ آپ نے سر کو کیوں جھکایا؟ کہ مجھے تعجب ہوتا ہے، آپ نے اپنے دادا کو بھی چھوڑا، آپ نے استاد کو بھی چھوڑا، اور آپ نے شاگرد کو پکڑ لیا. یعنی آپ کے دادا امام جعفر اس کو بھی آپ نے چھوڑ دیا، استاد کو بھی آپ نے چھوڑ دیا. یعنی نہ ان کی امامت کو مانا، نہ دادا کو مانا، نہ ان کی فقہ کو مانا، نہ ان کی استادی کو مانا، آپ شاگرد کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ بات تو سچ ہے، ہم نے دادا کو بھی چھوڑ دیا، اس کی امامت کو بھی چھوڑ دیا، اس کی فقہ کو بھی چھوڑ دیا. ان میں سے ایک نے کہا بھائی میں اپنے دادا کی فقہ پہ آنا چاہتا ہوں. پورے کا پورا گاؤں کیا ہو گیا؟ شیعہ ہو گیا، صرف محبت کے وجہ سے.